پی ٹی آئی نے تمام تر مشکلات کے باوجود الیکشن میں حصہ لیا، بائیکاٹ نہیں کیا، پھر متنازع انتخابی نتائج کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا، مگر ریزرویشنز کے باوجود پارلیمنٹ میں پوری قوت سے فعال واپسی کرتے ہوئے وزیر اعظم کے عہدے سمیت قومی اسمبلی کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے عہدوں کے لیے انتخاب بھی لڑا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ الیکشن لیول پلینگ فیلڈ سے پی ٹی آئی کو نہیں ملی۔ انتخابات، پلینگ فیلڈ، نشان، بلہ، تمام چیزیں اور امیدواروں کی پکڑ دھکڑ، رہنماؤں کی گرفتاری کا سامنا رہا۔ پارٹی قائد 7 ماہ سے جیل میں قید ہیں، جنہیں نہ صرف الیکشن میں حصہ نہیں لینے دی گیا بلکہ مختلف کیسز میں مجموعی طور پہ 31 سال کی قید کی سزا بھی سنا دی گئی ہے۔ مگر خوشائند بات یہ ہے کہ اس کے باوجود پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات بھی کروا لیے ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ تیسری مرتبہ کرائے گئے انٹرا پارٹی انتخابات الیکشن رولز کے مطابق ہیں۔ ان انتخابات میں بیرسٹر گوہر خان بلا مقابلہ چیئرمین پی ٹی آئی اور عمر ایوب بلا مقابلہ سیکرٹری جنرل منتخب ہو گئے ہیں۔ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں بیرسٹر گوہر خان اور رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں تعمیری اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی اور آئین و قانون کے ذریعے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتی رہے گی۔ دوسری جانب پی ٹی آئی نے ماضی کی طرح سولو فلائٹ کی پالیسی کو پش پش رکھتے ہوئے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مفاہمتی پالیسی اختیار کی ہے۔ جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان پشتون قابلی عوامی پارٹی کے محمود خان اچکزئی کے ساتھ تلخیاں بھلا کر بات چیت کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے نواز شریف کے سابق اتحادی ہیں محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن کی جانب سے صدارتی امیدوار بھی نامزد کر دیا ہے۔ پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پی ٹی آئی یہی روش اگر حکومتی جماعتوں کے ساتھ بھی اختیار کر لے تو کیا ہی بات ہو۔ شہباز شریف کے چارٹر اکانومی اور مفاہمت کے پیغام پر بھی پی ٹی آئی کے مثبت جواب اگر دیتی ہے تو پاکستان کے عوام کے لیے ظاہر ہے اوور آل ملک کے حالات کے لیے یہ بہتر عمل ہوگا۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عامر ڈوگر، چیف وپ ہیں اور ممتاز سینئر رہنما ہے پی ٹی آئی کے، چیف وپ ہیں قومی اسمبلی میں۔ ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ عامر ڈوگر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ آج آپ نے تقاریر کی اور اوور آل یہ کہا کہ ہم ایک کنسٹرکٹیو اپوزیشن کا کام کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے اور تمام یعنی کہ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو فعال رکھیں گے، مگر یہ سب آپ نے آج تقاریر کی، سب کچھ ہوا، اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا ہے جس میں یہ الیکشن کمیشن نے کم از کم قرار دے دیا ہے کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی جو اس کے آزاد اراکین کے تحت مل سکتی تھی۔ آپ کی پالیسی پہ اثر انداز ہوگا الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں فرمایا کہ تمام تر مشکلات کے باوجود ہم ہر روز ایک جنگ کی حالت سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے۔ ہماری تقریباً فارم 45 کے مطابق جو قومی اسمبلی میں انہوں نے نشستیں ہماری دیں وہ تقریباً 96-97 تھیں۔ ابھی بھی 5-6 سیٹیں ایسی ہیں جن میں سے 3 کا انہوں نے نوٹیفیکیشن روکا ہوا ہے۔ 2 سیٹوں پر ابھی بھی ری کاؤنٹنگ یہ کروا رہے ہیں اور کچھ کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے، لیکن ہم نے اس کے باوجود وزیر اعظم کا، اسپیکر کا، ڈیپٹی اسپیکر کا پروٹیسٹ کے ساتھ الیکشن لڑا، اور ہم نے یہ کہا کہ ہم ایوان کے اندر بھی اور ایوان کے باہر بھی اس وقت اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کرتے ہوئے احتجاج جاری رکھیں گے جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جاتا۔ اور یہ اسمبلی فارم 47 کے نتیجہ میں وجود آئی ہے۔ یہ اسمبلی جو ہے یہ جعلی اسمبلی ہے، فارم 45 کی حقیقی اسمبلی یہ نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ آج جو ایک فیصلہ جو کئی دنوں سے ریزرو رکھا ہوا تھا وہ بالآخر آ گیا، جب وزیر اعظم کا الیکشن ہو گیا، جب صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہو گئے، جب اسپیکر ڈیپٹی اسپیکر کا الیکشن آ گیا، اور اب اس میں مزید زیادتی اور بدنیتی یہ ہے کیونکہ سینٹ کے الیکشن بالکل سر پر آ پہنچے ہیں، اور یہ فیصلہ اس لیے دیا گیا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں بھی ہماری خصوصی سیٹیں ہمارے ساتھ ایڈ نہ ہو سکے اور ہم ان سے محروم ہو جائیں۔ یہ زیادتی، بدنیتی، جانبداری کی پاکستان کی سیاسی تاریخ کی انتہا ہے۔ اور پھر ایک طرف آپ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، 2 دن پہلے پنجاب میں کامران خان صاحب ہم نے پرامن احتجاج کیا۔ اس وقت تک کوئی 500 سے زیادہ لگ بھگ ہمارے کارکن ہیں جو پورے پنجاب کے مختلف اضلاع میں بند ہیں۔ ملتان میرے حلقے میں پریس کلب کے سامنے ہم نے پرامن احتجاج فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کے کیا۔ 16 کارکن اس وقت بھی میرے ملتان ضلع کی تحویل میں ہیں۔ 4 خواتین پکڑی، ان کو ایک رات اور ایک دن کے بعد
چھوڑ دیا گیا. یہ تسلسل ہے ابھی تک اس فسطائیت کا, اس ظلم اور ستم کا جو پچھلے 16 مہینوں سے تحریک انصاف اور اس کے کارکنان برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں. لیکن ہم پر امید ہیں, پر عزم ہے, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس شر سے ہی خیر کا رستہ نکلے گا, اور اللہ کی طاقت جو ہے انشاءاللہ حق اور سچ کیا کے فتح پلان کرے گی. کیا ہے ڈوگر صاحب؟ ابھی کیا پارٹی نے پلان کیا ہے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے حوالے سے؟ آپ فوری طور پہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ ظاہر ہے جی, اس فیصلے کو چیلنج کریں گے, اور جہاں چیلنج کریں گے ان عدالتوں نے بھی جو فیصلے ماضی قریب میں کیے وہ بھی آپ کے سامنے. یعنی کہ ہمارے لیے تو ساری طرف ہی راستے بند ہی بند ہے, دیواریں ہی کھڑی کی گئی ہیں ہر طرف آپ دیکھتے ہیں. لیکن کوئی بات, ہمیں امید ہے کہ الحمدللہ 8 فروری کو ہمارے لیے خوش آئین بات ہے, فخر کی بات ہے کہ یہ قوم نکلی اور ایک خاموش انقلاب کے ذریعے انہوں نے عمران خان کے نظریے کو, یقین مانیے خان صاحب کہ لوگوں نے ہمارے مشکل ترین انتخابی نشانات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو مہریں لگائیں, اور کوئی ایسی نشست نہیں ہے جو ہم سے چھینی گئی. ہم کم و بیش 50,000 سے کم ووٹوں سے آ رہے ہوں, لیکن یہ اتنا بڑا تماشا, الیکشن کے نام پر اتنا بڑا فراڈ. یہ الیکشن تو نہ ہوا, یہ تو پھر سلیکشن تھی, بلکہ سلیکشن بھی نہیں, یہ تو آکشن تھی. بالخصوص جو 2 صوبوں کے اندر قیمت کے عوض سیٹیں ان کو دی گئیں, اس کی مثال تو 50 سالوں میں نہیں ملتی. اس سے کیا ہوا, جمہوریت ہاری, اور وہ لوگ بے مضبوط شک ہوئے بے جو شک کہا جاتا ڈاکٹر تھا. صاحب, تھینک یو سو مچ. جو آپ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے کہ آپ تو ایک متاثرہ فریق ہیں, ایک سیاسی جماعت ہے, لیکن الیکشن کے بعد اگر ہم عالمی میڈیا دیکھیں, عالمی رائے عامہ دیکھیں, اس میں 100% وہی رائے ہے جس کا اظہار آپ کر رہے تھے. لیکن بہرحال جیسا بھی ہوا, الیکشن ہو گیا ہے, پارلیمنٹ سامنے ہے, اسمبلی سامنے ہے, جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی نوازش, بہت بہت شکریہ. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. جناب شہباز شریف نے اب وزیر اعظم کا حلف بھی اٹھا لیا ہے, وزیر اعظم منتخب بھی ہو گئے ہیں, پہلی تقریر بھی کر لی ہے, اور بالکل ویسی ہی تقریر ہے, پرعزم وعدے, وہی خواب, وہی ارادے, وہی اچھی اچھی خوشگوار باتیں, اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ایک بھولنے کا عمل ہوتا ہے, اور یہ پاکستان کے ہر وزیر اعظم کے ساتھ ہوا ہے. شہباز شریف نے مفاہمت کی, ایک چارٹر کی بھی بات کی ہے, اکانومی کے چارٹر کی بھی بات کی ہے. اس تقریر کا جائزہ لیتے ہیں, اور پاکستان کی معاشی صورتحال, یہ بہت اچھی بات ہے کہ شہباز شریف حکومت کو اس سے کہیں بہتر ملی ہے جیسی انہوں نے تقریباً 6 مہینے پہلے چھوڑی تھی, اور بہت بڑا فرق ہے. نگران حکومت نے اس سلسلے میں بڑی عمدہ کارکردگی کی ہے, اور معیشت بہتر حالت میں شہباز شریف کی اس کے سپرد کی ہے ایک بار پھر. میں برائے نام ہی صحیح, لیکن جمہوریت روا دوا ہے. وزرائے اعظم چاہے میعاد پوری نہ کر سکے, مگر مسلسل قومی اسمبلی نے 5 سالہ مدت پوری کی. نگراں حکومت نے جیسے تیسے متنازع الیکشن کرائے, اور پرامن انتقال اقتدار ہو گیا ہے. آج صدر عارف الوی نے شہباز شریف سے وزارت عظمیٰ کا حلف لیا. دوسری بار قائد ایوان منتخب ہونے کے بعد ہر وزیر اعظم کی طرح شہباز شریف نے بھی بڑی اچھی باتوں, دل فریب وعدوں اور خوشنما عہد و پیمان کے پل باندھے.